الله الرحمن الرحيم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بےحد شکر احسان ہے جس خالق نے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے. شروع دن سے جب سے زمین آسمان بنا ہے مہینوں کی تعداد 12 رہی ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور ان حرمت والے مہینوں میں ان کی حرمت کا خیال رکھنا اور ان میں ظلم اور زیادتی نہ کرنا یہ اللہ کا حکم ہے. ماہ رجب کی آج 16 تاریخ ہے اور ہمیں رجب کے مہینے میں ظلم اور زیادتی سے پرہیز کرنا چاہیے. نافرمانی رسول سے بچنا چاہیے. اس میں توہمات، بدعات، خرافات، بے شمار ایسی ایجادات ہیں جو دین اسلام کا حصہ نہیں ہیں، ان سے پرہیز کرنا چاہیے. اللہ رب العزت نے انسان کو توبہ کا موقع دیا ہے. انسان گناہ کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، اللہ معاف فرما دیتے ہیں. یہ دی ہوئی اس کی مہلت، یہ استدراج اور یہ اس کی رحمت کہ وہ فی الفور ہمارا محاسبہ نہیں کرتا، پکڑتا نہیں ہے. تو آج کے اس مختصر وقت کے اندر میں آپ کو رجب کے مہینے میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کی پکڑ سے سخت بچنا چاہیے اور اس کی ناراضگی والے کام نہیں کرنے چاہیے. اللہ کی دی ہوئی مہلت انسان کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ، اس بات کو سمجھنا ہے. 9 جنوری 2025 امریکہ میں لاس اینجلس کے شہر میں یہ آگ لگی، اور یہ دردناک آگ، یہ اللہ کا عذاب، اللہ کی گرفت ہے. یہ کیوں ہوئی؟ جو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، جس کو بجھانے والے 12,000 کی تعداد میں فائر فائٹرز ہیں، 1100 کے قریب یہ فائر انجن کام کر رہے ہیں، اور یہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. صرف ایک جملہ جس کو مسلم سوسائٹی کے علماء نے سمجھا. ہالی ووڈ کا ایک معروف ایکٹر ہے جس کے لیے ایک تقریب منعقد کی جا رہی ہے، اور جو بلانے والا اسٹیج پہ تھا اس نے کہا یہ ہریالیوں کا شہر ہے
اب بہت کچھ ہم نے حاصل کر لیا ہے، بہت کچھ بنا لیا ہے۔ دس از گاڈ لیس سٹی، کہ ہمارے اس شہر میں اب اللہ کی نعوذ باللہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ رحمت پہ آئے، مہلت دینے پہ آئے تو دیتا چلا جاتا ہے، ڈھیل دیتا چلا جاتا ہے۔ اس نے شیطان کو بھی ازل سے ڈھیل دے رکھی ہے۔ وہ عزیز ذو انتقام، انہوں نے رب العالمین کی قدرت کو، طاقت کو پہچانا نہیں، اور ایسا جملہ کہہ ڈالا کہ اللہ رب العزت کی لشکر میں سے ایک لشکر جس کا نام آگ ہے وہ آتا ہے، اور آگ بھی جہنم کے 69 حصہ، یعنی ایک حصہ 70 حصے اللہ کے پاس موجود ہیں، اور کتنی مربع میل تک وہ پھیلتی ہوئی آگ، کتنے لوگوں کو وہ نقل مکانی پہ مجبور کرتی ہے آگ، کتنے گھروں کو تہس نہس کرتی ہے وہ آگ، میرے اور آپ کے لیے عبرت کا نشان بن گئی۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو سب سے پہلے جانیے دنیا میں یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی انسان کی بنیادی ضروریات ہیں۔ اللہ رب العزت ہوا چلاتا ہے تو انسان کو آکسیجن ملتی ہے، یہ ہوا انسان کے لیے راحت کا سبب بنتی ہے، بادلوں کو لے جاتی ہے، کبھی سردی کا موسم لے آتی ہے۔ جب یہ مشیت الہی پہ ظالم ظلم سے ظالم جو ہے ظلم کی حد کراس کر جائے، اللہ رب العزت کے ہاں وہ تکبرانہ زندگی بسر کرنے والا بن جائے، پھر اللہ رب العزت اسی ہوا کو حکم دیتے ہیں، وہ مسلسل ٹھنڈی ہوا چلا کر مضبوط قوموں کو نہس تہس کر سکتا ہے۔ یہ ہوا بھی اس کا لشکر، یہ پانی بھی اس کا لشکر، یہ آگ بھی اس کا لشکر۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین آسمان میں اللہ کے بہت زیادہ لشکر ہیں۔ اور دنیا میں رہنے والوں سن لو، میں اور آپ اس بات پر غور کریں کہ اللہ رب العزت جس سے چاہے، جو چاہے، جیسے چاہے وہ کام لے لیتا ہے۔ وَقَالَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، بلکہ وہ عزیز غالب رب ہے، وہ حکمتوں والا رب ہے۔ اگر آپ اس کی تعداد کو جاننا چاہتے ہو کہ اس کے کتنے لشکر ہیں، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرا رب ہی اپنے لشکروں کو جانتا ہے۔ وہ چاہے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو بھیج کر بڑے بڑے ہاتھیوں کو جو بیت اللہ پر حملہ کرنے آتے ہیں، بڑے بڑے ہاتھیوں کو تباہ کر کے رکھ دے، وہ ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے۔ وہ چاہے تند و تیز ہوا چلا کر بڑی قوم جو عاد کی قوم تھی، اللہ رب العزت اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ وہ چاہے تو زلزلہ دے کر زمین کو حکم دے، لوگوں کو زمین کے اندر دھنسا دے، زمین بھی اس کا لشکر ہے۔ وہ چاہے جب چاہے آگ کا عذاب دے۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی نیتوں میں فطور ڈالا، جنہوں نے اپنی زبان پر ایسے بول بولے جو رب کی ناراضگی کا سبب بنے۔ اللہ رب العزت نے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج نشان عبرت ہے انا ربکم الاعلی کے نعرے لگانے والا وہ فرعون جس کو پانی نے غرق کیا تھا۔ دنیا میں رہنے والوں، قارون کے خزانے اٹھانے والے اونٹ اور اس کا خزانہ اس کے کام نہ آیا۔ قال انما اوتیتہ علی علم، جو کہتا تھا یہ میرا کمال ہے، یہ میرا فن ہے، رب نے مجھے کیا دیا، یہ تو میری مہارت ہے، جس مہارت کی وجہ سے آج میں خزانوں کا مالک بنا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فخسفنا بہ وبدارہ الارض، سورہ قصص ہے 20واں پارہ۔ اس خزانے کو لے کر زمین میں دھنس جا اور تا قیامت زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ وہ چاہے جب چاہے تو وہ
बुत परस्त कौम की तरफ छोटा सा एक परिंदा है जिसका नाम हुदहुद है, उसको भेजकर उस कौम की आगाही दे कि ये फलां कौम, ये मलका बिल्किस अल्लाह की पूजा छोड़कर सूरज की परस्तश पे लगी है। सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम लश्कर भेजकर उसको बुला लेते हैं। वो जिससे चाहे जैसे चाहे काम ले, अल्लाह हर मामले में उसका अमर जो है वो गालिब आता है। वल्लाहु, दुनिया रहने वालों, वल्लाहु गालिबुन अला अमरिही, अल्लाह हर मामले में ताकतवर है। अल्लाह का हर मामला गालिब है। दीन इस्लाम गालिब है, अहले इस्लाम गालिब हैं। वल्लाहु गालिबुन अला अमरी वलाकिन अक्सर अन्नासी ला यअलमून, लेकिन अक्सर इतने अहमक हो चुके हैं कि वो इस बात को जानते नहीं हैं। वो समझते हैं कि हम ताकतवर हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम बड़े हैं, हमारे पास फौज है, हम बड़े ताकतवर हैं, हमारे पास माल है। हजरात, ये कल की बात 9 जनवरी को लगती है ये आग, दुनिया पूरी देखती है। पाकिस्तान का तो इतना नुकसान नहीं होता, इसका इतना नुकसान हुआ। लिखने वालों ने लिखा $275 बिलियन, इतना बड़ा नुकसान कि कितने घर आग की लपेट में आ गए, और कितनी लंबी चौड़ी ये आग है, कितने एकड़ रकबा जो है इसकी आग की जद में आ चुका है। आ जाओ, पलट आओ, बाज आ जाओ ऐसे गंदे बोल बोलने से जो रब की नाराजगी का सबब बनने वाले हैं। कभी ना ये सोचा कर कि ये फलां बंदा बड़ी ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर कर रहा है जी, अल्लाह ने इसको बड़ा माल दिया। अल्लाह इसको पूछता नहीं, मैं छोटा अदना सा आदमी हूँ, मैं छोटी छोटी बात पर मेरी पकड़ हो जाती है। नहीं, ये अल्लाह की दी हुई मोहलत है। मालिक अर्ज़ो समा फरमाते हैं, वो उमली लहुम इन्न कैदी मतीन, ये थोड़ा सा वक्त मैंने दिया है, ये मोहलत इसलिए दी है, ये काफिर को, इस मुशरिक को, इस बेईमान मुनाफिक को मैं चाहता तो उस वक्त पकड़ लेता, लेकिन मैंने इसको जीने के लिए चंद सांसें दी हैं ताकि ये तौबा तैब हो जाए, ताकि ये इस्तिग़फ़ार कर ले, ताकि ये दोबारा मेरे दर पे वापस लौट आए। मैं अर्रहमान, मैं अर्रहीम हूँ। मैंने मोहलत इसलिए दी है, लेकिन ये मेरी दी हुई मोहलत से नाजायज़ फ़ायदा उठाता है, इसलिए इसके लिए ये नुकसानदेह साबित हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, दुनिया में रहने वालों सुनो, वमा काना अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम वहुम यस्तग़फ़िरून, मैं उस कौम को अज़ाब नहीं देता, ना ही मेरा उस कौम के लिए अज़ाब है जो इस्तिग़फ़ार करने वाले, जो तौबा करने वाले हैं। अल्लाह इन काफिरों को हिदायत नसीब फरमा दे। अल्लाह तूने इस बात को साबित कर दिया है कि दुनिया में कोई बड़ी ताकत नहीं, दुनिया में अगर कोई सुपर पावर ताकत है तो सिर्फ अल्लाह की ताकत है। वही कादिर मुतलक है, वो कादिर है, वो कदीर है, वो मुक़तदिर है, वो जैसे चाहता है, जिसे चाहता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कर देता है। दुनिया में रहने वालों सुनो, वो चाहता है तो इन सरसब्ज़ व शदाब दरख्तों को आग की लपेट में लाकर जलाकर राख बना देता है। ये दुनिया की हकीकत है। उसको इस बात का इंतज़ार नहीं है कि ये लकड़ी है, अभी गीली है, सूखेगी तो फिर जलेगी। नहीं, जब वो चाहता है वो गीली लकड़ी को, पूरे पूरे दरख्तों को जो सरसब्ज़ व शदाब होते हैं, जलाकर राख बना देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अमर जो है वो गालिब है। फ़ाआलुल लिमा युरीद, वो जैसे चाहता है वैसे हो जाता है। क्यों? इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। बच्चे, नौजवान इस बात को नोट करें, इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो कदीर है, उसके कब्ज़े कुदरत में है, कोई पर नहीं मार सकता। रब की ताकत को देखना है तो देखिए, आप अपनी आंखों से तारीख की वर्कगर्दानी करें, कुतुब का मुताला करें, कुरान मजीद को पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी समंदर में मूसा के सामने फिरौन ताकत बना, ये बातिल था, अल्लाह ने गर्क किया।
اور دنیا کو بتایا میں جسے چاہتا ہوں پانی میں ڈبو کر مار دیتا ہوں، جسے چاہتا ہوں پانی دے دیتا ہوں، یہ میری مرضی ہے۔ یہ میٹھا پانی، یہ کڑوا پانی، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایک ملحد صاحب کشاف نے لکھا، ایک ملحد کہتا ہے، جب اس آیت پہ آتا ہے سورہ ملک کی آخری آیت، اللہ تعالیٰ پڑھنے کی توفیق دے، ہر رات کو پڑھا کرو، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ، کیا خیال ہے تیرا اگر یہ رب تیرا پانی گہرا کر دے، جس کو تو پی رہا ہے، جو تیری بنیادی ضرورت ہے، پی کر جی رہا ہے، ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین، تو کون ذات ہے جو تمہیں پانی دے؟ یہ کہتا ہے یہ بیلچے کس لیے بنے ہوئے ہیں، ہم بیلچوں سے نیا پانی نکال لیں گے، ہم گہرا پانی نکال لیں گے، اللہ نے ہمیں یہ طاقت دی ہے۔ یہ ملحد نے یہ بات کہی۔ عبدالسلام بن محمد تفسیر القرآن میں لکھتے ہیں، یہ جا کر پڑھیے، اللہ رب العزت نے اس کی آنکھوں کا پانی خشک کر دیا۔ بتا، جب تیری آنکھوں سے پانی خشک ہوتا ہے، نہ تو دیکھ سکتا ہے، نہ تو چین سے سو سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے۔ کہتا ہے اب بتا، اب وہ بیلچے لگا، تو زمین میں بیلچے لگا کر پانی گہرا نکالتا تھا، اب اپنی آنکھوں میں وہ بیلچے لگا جس رب نے تیری آنکھوں کا پانی خشک کر دیا ہے۔ حضرات، وہ خالق کائنات کبھی بھی گندا بول نہ بولیے۔ بولنے والے نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، اللہ رب العزت نے عبرت کا نشان بنا دیا، آج نشان عبرت ہے۔ ٹائٹینک نے کہا تھا میری دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو میری کشتی کو ڈبو دے، اللہ رب العزت نے دنیا کے سامنے ڈبو کے راکھ بنا غرق کر دی۔ وہ کنعان کا بیٹا تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان تھا، جس نے کہا میں پہاڑوں پہ چڑھ جاؤں گا، یہ پہاڑ بچا لیں گے۔ اللہ رب العزت جسے نہ بچائے اسے دنیا کی کوئی طاقت بچا نہیں سکتی۔ یہ مالک کی طاقت، واللہ غالب علی امری۔ اللہ فرماتے ہیں فالبحر لا یغرق، موسیٰ علیہ السلام کی ماں موسیٰ کو صندوق میں ڈالتی ہے اور سمندر کی موجوں کی لہروں میں پھینک دیتی، چھوڑ دیتی ہے۔ تیرے مالک نے چاہا تھا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام چھوٹے سے بچے صندوق میں فرعون کے مارنے کی وجہ سے، اس کے قتل کرنے کی وجہ سے، اس ڈر سے ماں نے صندوق میں ڈالا اور سمندر میں پھینکا۔ اللہ رب العزت کی طاقت ہے، فالبحر لا یغرق، اوے سمندر تیرا کام ہے ڈبونا، لیکن تیرے رب کا حکم ہے فالبحر لا یغرق، اس موسیٰ کلیم اللہ کو سمندر میں نہیں ڈبونا۔ دنیا میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو چھوٹی سی کشتی ہوتی ہے جو لکڑوں سے بنائی جاتی ہے، معمولی سی ہوتی ہے، لیکن سمندروں پر اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ ڈنکی لگانے والے بھی وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو کشتیاں لگا کر اپنا فائدہ اٹھاتے ہیں ان پانیوں سے۔ جب اس کی رحمت ہو اور یہی مشیت الہی کے جب خلاف بات جاتی ہے تو یہی سمندر اس کو غرق کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی طاقت کو دیکھنا ہے۔ وَالنَّارُ لَا تُحْرَقُ، آگ کا کام جلانا ہے، آگ جل رہی ہے، امریکہ میں یہ پورے شہر جل رہے ہیں، لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، لیکن رب چاہے موسیٰ کلیم اللہ سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں نے جلانے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے کہا اے آگ تو گلزار بن جا، والنار لا تحرق، وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا نہ سکی، ان کا کچھ نہ کر سکی۔ دنیا میں سوچنے والوں نے سوچا تھا یہ عذاب اللہ رب العزت اپنی طرف واپس پلٹنے کے لیے دیتے ہیں تاکہ بندہ سمجھ جائے، سنور جائے، سدھر جائے، ہوش کے ناخن لے۔ کہنے والوں نے کہا تھا ان یتیموں مسکینوں کو کھانا نہیں دینا، باپ ساری زندگی صدقہ خیرات کرتا کرتا مر گیا، آج کے بعد ان یتیموں مسکینوں بیواؤں اور غرباء کا کوئی حق نہیں ہے۔ سورہ القلم اس بات کی گواہ ہے، وہ گھر سے نکلے، چپکے سے نکلتے ہیں، انہوں نے انشاءاللہ نہ کہا، سوئے ہوئے تھے، فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ رب العزت کا لشکر آگ لگی ہے، لگائی بھی کسی نے نہیں، مالک کے حکم سے لگی ہے۔
ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، وہ اتنا لمبا چوڑا باغ جل کر راکھ ہو گیا. فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ. یہ مکالمہ اللہ نے سورہ القلم 29ویں پارے میں نوٹ کیا ہے. بڑی چپکے سے میٹنگ کرتے ہیں، کسی کو نہ بتانا، کوئی غریب نہ سن لے. صبح جائیں گے، پھل توڑیں گے، غریبوں کے آنے سے پہلے سبز منڈی چلا جائے گا، فروٹ منڈی چلا جائے گا، کسی غریب کو کچھ نہیں ملے گا. اللہ نے ابھی تک یہ پہنچے نہیں ہیں، جلا کر راکھ کر دیا. کہتے ہیں راستہ بھول گئے، یہ تو ہمارا باغ ہی نہیں ہے. یہ دنیا کی حقیقت، یہ دنیا کی رنگینیاں، اور کتنے مہنگے گھر تھے ان کے. آج ان سے پوچھو گھروں کو چھوڑنا کتنا آسان ہے. بھائیوں، وہ غزہ اور فلسطین پر ظلم ہوتے تو وہ ہنستے تھے، ان کو اپنی مسکراہٹ کا کفن دیتے تھے. آج اللہ رب العزت نے ان ہنسنے والوں کو، ان کہکا لگانے والوں کو، ان تالیاں بجانے والوں کی تالیاں بجا دی تاکہ لوگ سمجھ جائیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں. میں نے وہ عاد کا حال یہ کیا تھا، وہ بھی کہتے تھے ہم بڑے طاقتور ہیں. میں نے اپنے ہوا کو حکم دیا، اے ہوا چل، سرسرن آتیا. وہ 8 دن چلی، 8 دن ٹھنڈی یک ہوا چلتی ہے. سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. وہ کھجوروں کے تنوں کی طرح ایسے پلٹے لیٹے ہوئے ہیں. آج تم میں کوئی نظر آتا ہے کوئی قوم عاد کا کوئی اتنا قد آور بندہ، طاقتور بندہ، جس کا لمبا قد ہو تو بندہ کہہ سکے یہ قوم عاد کا بندہ ہے؟ کیا کہا تھا؟ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اور کہنے لگے یہ ہوائیں روز آتی ہیں، ہم ان کا مقابلہ کر لیں گے، یہ ہوا کیا ہمارا بگاڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا یہ میرا ایک چھوٹا سا لشکر ہوا ہے جس کو میں حکم دیتا ہوں. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. میں کہتا ہوں کن ہو، وہ ہو جاتا ہے، جو کہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے، میں جیسے چاہتا ہوں وہ کر دیتی ہے. اللہ رب العزت کی مشیت کے مطابق وہ قوم ایسے پڑی جیسے کھجوروں کے تنے پڑے ہوتے ہیں. بھائیو، یہ ہوا، یہ پانی، یہ آگ اللہ کے لشکر ہیں. اللہ ان سے کام لیتے ہیں. کبھی بھی اپنی زبان سے یہ تکبر والا بول نہ بولیے. رجب کا مہینہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم. ظلم نہ کرنا اپنی جانوں پر، نہ ظلم کرنا، نہ ظلم ہونے دینا. آج ظالم جب حد کراس کیا ہے، ظالم ظلم سے بڑھ گیا ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو نشان عبرت بنا دیا. پوری قوم دیکھ رہی ہے. آپ تو افسوس کرتے ہوں گے وہ جل گیا ہے، راکھ ہو گیا. اللہ فرماتے ہیں کافر جب مرے نا، یہ واصل جہنم ہوتا ہے. اور ان پر فلا تیأس علی القوم الکافرین، ان کافروں پر کبھی افسوس نہ کیا کر. یہ رب کے باغی ہیں، یہ رب کے نافرمان ہیں، یہ رسول اللہ کے نافرمان دنیا میں مرے، یہ کتے واصلے جہنم ہو رہے ہیں اور تو خوش ہو اس بات پہ. اللہ رب العزت نے تجھے فکر دی ہے، تو عبرت حاصل کر. قوم سبا تھی، اللہ نے بڑا مال دیا تھا. قصہ آپ نے سنا. یہ ناشکری کفران نعمت کے بدلے میں اللہ رب العزت نے ان کے باغ کو ان بیریوں کے درختوں میں تبدیل کر دیا. اللہ نے اپنی ساری نعمتیں ان سے واپس چھین لی. پتہ چلا جب بندہ رب کی ناشکری پہ آتا ہے، رب کی ناکفری پہ آتا ہے، اللہ رزق سے بھی محروم کر دیتا ہے، اللہ رحمت سے بھی محروم کر دیتا ہے، اللہ توبہ سے بھی محروم کر دیتا ہے. اس لیے ہر رات سویا کرو، اللہ نے دی ہوئی مہلت ہے. اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ تو نے مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا، میں بنی آدم کا بیٹا ہوں، آدم کا بیٹا ہوں، خطا کار ہوں، اللہ توبہ کا موقع دے دے. رات سویا کر، دعا پڑھ کے سویا کر. وما کان اللہ معذبہم، اللہ ان قوموں کو عذاب نہیں دیتا. وہم یستغفرون، جس قوم میں استغفار کرنے والے ہوں، جس قوم میں توبہ کرنے والے ہوں.
اللہ رب العزت ہم سب کو اللہ کے لشکروں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کی طاقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات کو ذہن نشین کریں، کبھی بھی یہ بات اپنے ذہن میں نہ لائیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کل کر لوں گا۔ گناہ انسان سے ہوتا ہے، زبان سے گندا بول انسان کے نکلتا ہے، اس کو چاہیے کہ ندامت کے آنسو لے، فوری توبہ کرے۔ اللہ تجھے تیرا بڑا شکر ہے، تو نے مجھے جینے کے لیے چند سانسیں، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے جس کی 16 تاریخ ہوگی، یہ بھی گزر جائے گا، اگلا رجب آ جائے گا۔ اللہ میں چاہتا ہوں مجھ سے کسی غریب پر ظلم نہ ہو، جو ظلم کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ قحط سالی اللہ رب العزت ان قوموں کا شکار بنا دیتے ہیں، وہ رزق سے محروم ہوئی قوم موسیٰ جن کو اللہ رب العزت نے کہا میں نے چھوٹے چھوٹے عذاب دیے، اس لیے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میں چھوٹے چھوٹے عذاب اس لیے چکھاتا ہوں تاکہ لوگ سمجھ جائیں کہ بڑا عذاب، بڑا دردناک عذاب ہے، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم اپنے رب کی جانب واپس پلٹ آئیں۔ دیکھیے قوم موسیٰ کا حال، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، میں نے طوفان کو حکم دیا، اس نے سارا ان کو غرق کر کے رکھ دیا، قحط سالیوں کا شکار ہو گئے، رزق سے محروم ہوئے۔ والجراد والقمل، یہ جوئیں جو سر میں پڑتی ہیں، یہ قوم موسیٰ پر، یہ فرعون کی قوم پر، بنی اسرائیل پر یہ اللہ کا عذاب تھا، یہ خون کا عذاب، یہ مینڈکوں کا عذاب اس لیے دیا شاید لعلہم یرجعون، یہ واپس پلٹ آئیں، شاید یہ ہوش کے ناخن لے لے۔ میرے اور آپ کے لیے پورا قرآن کے یہ قصص جو ہیں، یہ قصے اللہ رب العزت نے سبق کے طور پر رکھے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جمعے معراج کی رات جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدے کیے وہ ذکر کیے جائیں گے، کتنے دردناک، خوفناک، المناک وہ عذابوں میں مبتلا ہیں جو دنیا میں رہ کر رب کی نافرمانی، رسولوں کی نافرمانی کرتے رہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم۔ سورہ النور کی آیت نمبر 63 کے اندر اللہ تحذیر فرما رہے ہیں، مجھے اور آپ کو تنبیہ فرما رہے ہیں، اور یہ آج کا جمعہ تنبیہ الغافلین، یہ غافل لوگوں کو تنبیہ تھی۔ میرے اور آپ کے لیے اس میں بے شمار اسباق تھے، اور اس میں اس بات کا بھی علم تھا کہ یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ اللہ کے لشکر، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طاقت سے کام لیتا ہے، وہ مسبب الاسباب۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تمہیں ڈر جانا چاہیے اس بات سے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں۔ اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے رہو گے، ان تصیبہم فتنہ، تم فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت یہ عذاب الہی کا سبب ہے، اور گندا اور مندہ بول، متکبرانہ بول، یہ اللہ رب العزت کے عذاب کی علامت ہے، یہ اس کا سبب بنتا ہے، اس لیے عذاب الہی آتے ہیں۔ تو یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس میں بے شمار ایسی بدعات، بے شمار نافرمانیاں،
جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں انہیں نیکی سمجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کا پیار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دل میں رکھے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں بغض، کینہ، عداوت یہ منافقت کی علامت ہے، اور اس کے نام پر خوشیاں منانا اور اس طرح کے ایسے کارنامے اختیار کرنا جو دل ازاری کا سبب بنتے ہیں، یہ منافقانہ رویہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔